بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک سیدی یا رسول اللہ۔ پیارے دوستو، آج میں آپ کی خدمت میں ایک ایسا وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں جس کو سننے کے بعد آپ خوش ہو جائیں گے، یعنی آپ کی خوشی کا کوئی عالم نہیں رہے گا، کیونکہ آپ کی ضرورت کا ایک بہت ہی خاص وظیفہ میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں۔ یہ وظیفہ صرف آپ کو کسی بھی وقت کر لینا ہے، صرف 2 منٹ کا وظیفہ ہے۔ اپنے ہاتھ کو سینے پر رکھ کر آسمان کی طرف دیکھ کر کچھ کلمات آپ کو پڑھ لینا، انشاءاللہ اسی وقت جو اللہ رب العزت سے مانگو گے، اللہ رب العزت غیب سے آپ کو عطا فرما دے گا۔ رات کو کوئی نہ کوئی دروازہ کھٹکھٹا کر آپ کی حاجت پوری کر کے چلا جائے گا۔ جو بھی آپ کی حاجت ہو، جو بھی تمنا ہو، وہ پوری کر کے چلا جائے گا۔ اللہ رب العزت آپ کو اتنا زیادہ نوازے گا کہ آپ خود سوچنے پر مجبور ہو جاؤ گے، اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے رہو گے۔ پیارے دوستو، آج کا یہ وظیفہ بہت ہی زیادہ خاص ہے اور بہت بڑا طاقتور وظیفہ ہے۔ میں آپ کی خدمت میں اس لیے پیش کر رہا ہوں کیونکہ اس کو بہت زیادہ لوگ استعمال کرتے ہیں، اس وظیفے کو کیا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا اس ذکر کر کے اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجتیں منوایا کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت جو اس وظیفے کو کر لیتا ہے، اللہ پاک اپنی رحمت سے، اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے طفیل سے اس کی بڑی سے بڑی حاجت کو پورا فرما دیتا ہے۔ آئیے، یہ وظیفہ کون سا ہے، اس کے فضائل کیا ہیں اور اس کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، کب پڑھ سکتے ہیں اور کون کون حضرات اس وظیفے کو کر سکتا ہے، پڑھ سکتا ہے، یہ ساری جانکاری میں اسی ویڈیو میں آپ کو دینے والا ہوں۔ پیارے دوستو، اگر آپ نے مجھ پہ یقین کر کے اس ویڈیو پر کلک کر لیا ہے تو آپ بے فکر رہیں، اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھ لیں، اس کے بعد آپ خود میرا شکریہ ادا کریں گے اور میری تعریف کرنے کے لیے مجبور ہو جائیں گے، کیونکہ آج کا یہ جو وظیفہ میں آپ کو لے کر حاضر ہوا ہوں، آپ کو بتانے والا ہوں، آپ خوش ہو کر خود ہی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے اور میرا بھی شکریہ ادا کریں گے کہ آپ نے ایسا وظیفہ بتایا ہے کہ ہمیں اس سے کامیابی مل گئی ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہی ہے وہ تمام جہانوں کا مالک، اللہ تعالیٰ ہی ہے جو سب کو نوازتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی ہے جو سب کے نصیب کو بدلتا ہے، اللہ رب العزت ہی ہے جو سب کو اس کے مطابق عطا فرماتا ہے، اس کی حکمت عملی وہی جانتا ہے کس کو کب کیسے دینا ہے۔ لیکن اللہ رب العزت سے کچھ وظائف، عملیات، ذکر وغیرہ جب کرتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رو رو کر، گڑ گڑا کر اس سے مانگتے ہیں تو اس کی رحمت جوش میں آ کر سب کچھ عطا فرما دیتی ہے۔ تو پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا دن ہے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا مہینہ چل رہا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اس مہینے میں اللہ رب العزت کتنے بے شمار لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے، بے شمار لوگوں کو مغفرت فرما دیتا ہے، بے شمار لوگوں کو مالدار بناتا ہے، بے شمار لوگوں کو ان کے کاروبار میں خوب برکتیں، ترقی عطا فرماتا ہے، رحمتیں برساتا ہے۔ اس مہینے میں آج آپ یہ وظیفہ کر لیں گے تو انشاءاللہ کبھی کسی کے محتاج نہیں رہیں گے، کبھی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کبھی کسی حاجت کی آپ کو حاجت نہیں ہوگی، تمنا نہیں رہے گی، اللہ رب العزت آپ کو اتنا نوازے گا۔ پیارے دوستو، آئیے وظیفہ جان لیتے ہیں۔ آپ سے چھوٹی سی اپیل ہے، چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ ابھی تک ہمارے چینل کو آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو مہربانی کر کے آج میں آپ سے کہہ رہا ہوں، ورنہ میں کہتا نہیں ہوں، اس لیے تاکہ یہ ویڈیوز زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے اور اس سے لوگ فائدہ حاصل کر سکیں۔ میرے بھائی، میری بہنیں، ضرور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے
اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ پیارے دوستو، سب سے پہلے آپ کو یہ جاننا ضروری ہے یہ وظیفہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کے شرائط کیا کیا ہیں۔ اس کے شرائط یہ ہیں کہ اس کا طریقہ کرنے سے پہلے شرائط میں بتا دیتا ہوں کہ یہ شرائط، سب سے پہلا شرائط نمبر 1 کہ اس وظیفے کو بالغ ہی کر سکتے ہیں، عقل مند کر سکتے ہیں، یعنی 12 سال کی اوپر عمر کے سے زیادہ جو ہے وہ لوگ کر سکتے ہیں، 12 سال سے کم کے لوگ، بچے وغیرہ نہیں کر سکتے ہیں اس وظیفے کو۔ صرف 12 سال سے اوپر کا کوئی بھی حضرات، میرا بھائی ہو یا بہن ہو یا میری ماں، کوئی بھی ہو کسی بھی طرح کی، تو وہ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ اور دوسری شرائط یہ ہے کہ اس وظیفے کو کرنے سے پہلے پاک و صاف ہونا ضروری ہے، یعنی ناپاکی کی حالت میں یہ وظیفہ نہیں کر سکتے ہیں۔ اور تیسرا شرائط یہ ہے کہ وضو کر کے ہی یہ وظیفہ کرنا ہوگا۔ اور چوتھا شرائط یہ ہے کہ نماز کے فوراً بعد یہ وظیفہ کرنا ہوگا، کسی بھی نماز کے بعد یہ وظیفہ کرنا ہے۔ فجر کی نماز کے بعد کر سکتے ہیں، ظہر کی نماز کے بعد بھی یہ وظیفہ کر سکتے ہیں، عصر کی نماز کے بعد بھی کر سکتے ہیں، اور مغرب کی نماز کے بعد بھی کر سکتے ہیں، عشاء کی نماز کے بعد بھی یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ تو یہ وظیفہ کرنے کا طریقہ کیا ہے میں بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے آپ کو 3 مرتبہ درود پاک پڑھنی ہے۔ جو بھی درود پاک آپ کو یاد ہو وہ درود پاک 3 مرتبہ آپ پڑھ لیجئے۔ 3 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ کو اللہ تعالیٰ کے یہ 2 صفاتی بابرکتی نام پڑھنے ہیں، یا قوی یا غنی، یا قوی یا غنی، یا قوی یا غنی، یا قوی یا غنی، یا قوی یا غنی۔ اس طرح سے آپ کو یہ اللہ تعالیٰ کے دونوں نام ملا کر پڑھنے ہوں گے، یا قوی یا غنی۔ یہ صرف آپ کو 41 مرتبہ پڑھنے ہیں، 41 ٹائمز آپ کو پڑھنے ہیں، 41 مرتبہ یہ نام دونوں ملا کر پڑھنے ہیں۔ اس کے بعد سورہ کوثر، یعنی آپ جانتے ہیں سورہ کوثر قرآن شریف کی سب سے چھوٹی سورت ہے اور ہر کسی بھائی بہن کو یاد ہوتی ہے۔ کسی کو یاد نہیں ہے تو میں ایک مرتبہ تلاوت کر دیتا ہوں، پڑھ دیتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ یہ سورہ کوثر ہے، آپ کو یہ بھی 41 مرتبہ پڑھنی ہے۔ 41 مرتبہ آپ کو یہ سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ 41 مرتبہ پڑھنے کے بعد اب استغفار آپ کو 41 مرتبہ پڑھنا ہے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اس طرح سے آپ کو 41 مرتبہ یہ آپ کو پڑھنے ہیں، یعنی جتنے بھی میں نے بتائے ہیں آپ کو صرف اور صرف 41 مرتبہ آپ کو پڑھنے ہوں گے۔ اس کے بعد وہی درود پاک آپ کو پڑھنی ہے جو آپ نے پہلے درود پاک 3 مرتبہ پڑھی تھی۔ 3 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ کا یہ وظیفہ جو ہے وہ مکمل ہو جائے گا۔ اب اس کے بعد آپ کو کرنا کیا ہے؟ اگر آپ کے گھر سے، آپ کے صحن سے، آپ ایسی جگہ ہیں کہ آپ کے گھر سے آسمان دکھائی دے رہا ہو تو اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کے اس وظیفے کو کر لیں۔ اگر نہیں دے رہا ہے، آپ روم کے اندر ہیں، گھر کے اندر ہیں، تو آپ کیسے بھی اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن اگر ہو سکے تو آپ ایسی جگہ پر کھڑے ہو جائیں جہاں سے آسمان دکھائی دیتا ہو۔ اس کے بعد جیسے ہی وظیفہ مکمل ہوگا، اس کے بعد آسمان کی طرف آپ کو ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے، اللہ رب العزت سے دعا مانگنی ہے، اللہ رب العزت سے اپنی حاجت کے لیے، اپنی تمناؤں کے لیے، اپنی مرادیں، تمنا، جو بھی آپ کا مقصد ہے، جائز مقصد، جائز تمنائیں، جائز کام جتنے بھی ہیں آپ کے، آپ مانگ سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت بڑے سے بڑا کام آج آپ کا پورا فرما دے گا۔ ایک ایسا کام آپ کا پورا ہو جائے گا جس پر آپ خود حیرت کریں گے
کہ میرا کب سے کام بگڑا ہوا تھا اور آج بن گیا ہے۔ انشاءاللہ جتنی دفعہ آپ اس وظیفے کو کریں گے، آپ کا بڑے سے بڑا کام روزانہ بنتا چلا جائے گا اور آپ کے لیے خوشخبری ملتی چلی جائے گی، آپ کے پاس دولت آنا شروع ہو جائے گی، آپ کی پریشانیاں دور ہو جائیں گی، آپ کے بگڑے ہوئے کام بنتے چلے جائیں گے۔ تو پیارے دوستو، اس وظیفے کو آپ ضرور کر لیجئے، آج ہی اس وظیفے کو کر لیں، ورنہ 1 سال میں یہ دن آتا ہے۔ آج ہی اس وظیفے کو کر لیں، آج ہی اس وظیفے کو کرنے کے بعد ہی آپ اپنی آنکھوں سے اس کا کرشمہ دیکھیں گے اور روزانہ اس کو کرتے رہیں گے تو آپ کو روزانہ خوشخبری ملتی رہے گی۔ اور ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے دوستو، تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے اور زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کر دیں تاکہ اس سے دوسرے بھائی بہن فائدہ حاصل کر سکیں۔ دیکھو، کبھی بھی کوئی بھی عمل ہو، ذکر ہو، خدا کا کوئی بھی نیک کام ہو تو اسے دوسرے کو شیئر کرنے میں شرم مت کیا کرو، کیونکہ اس سے اس کو بھی فائدہ ہوگا اور تمہیں بھیجنے کا بھی ثواب ملے گا، اس کو عمل کرنے کا بھی ثواب ملے گا۔ اور ایسا مت کہ سمجھا کرو کہ میں بھیجوں گا اس کو فائدہ ہو جائے گا مجھے گھاٹا ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کی رحمت اتنی بڑی ہے کہ اگر آپ اچھی نیت سے کسی کے پاس بھیجو گے تو اللہ رب العزت اس کا ڈبل ثواب آپ کو عطا فرمائے گا۔ تو امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ ضرور شیئر کریں گے۔ ملتے ہیں اگلی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔